نہیں، قطعاً بھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل کہ جو دماغ کے تخلیق کردہ ہیں وہ دماغ کی سطح پر حل ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ایک بار آپ دماغ کی اس ناکارگی، اس کے ڈس فنکشنل ہونے کو سمجھ گئے تو آپ کو مزید کچھ جاننے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن کی پیچیدگیوں کے بارے میں مزید جاننے، اس کی گتھیوں کو سلجھانے کی مزید ریاضت آپ کو اچھا ماہر نفسیات تو بنا سکتی ہے، مگر اس سے آپ دماغ سے اوپر نہیں اٹھ سکتے، اس سے ماورا نہیں ہو سکتے۔ جیسے پاگل پن یا دیوانگی کا مطالعہ آپ کو معقول یا سیانہ نہیں بنا سکتا۔ آپ پہلے ہی یہ جان چکے ہیں کہ لاشعوری حالت، انکانشیس اسٹیٹ کی بنیادی مکینکس کیا ہیں۔ بنیادی مکینکس یہی ہیں کہ دماغ کے ساتھ خود کو ایک سمجھنا، آئیڈینٹیفیکیشن جھوٹا احساس ذات، سینس آف سیلف تراشتی ہے۔ اس جھوٹے احساس ذات کو دماغ اس حقیقی سیلف کے نیم البدل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جس کی جڑیں ہستی میں، بینگ میں پیوست ہیں، ہستی کے جو ہونے کا احساس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت الفاظ میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ فالس ایگو، جھوٹی انا، انگور کی وہ شاخ ہے جو انگور کے اصل درخت سے کٹ چکی ہے۔ سمجھیں کہ انا کی ضرورتیں نامختتم ہیں، اس کے تقاضے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انا ہمیشہ خوف زدہ رہتی ہے، اسے ہمیشہ خطرات درپیش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انا ہمیشہ سہمی اور خوف زدہ رہتی ہے، ہمیشہ احساس سے قلت کے تصور میں ڈوبی رہتی ہے، اسے ہمیشہ کسی نہ کسی کمی کا احساس رہتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سب جان لیا کہ یہ ناکارگی، یہ دماغ کا ڈس فنکشنل ہونا بنیادی طور پر کام کیسے کرتا ہے، تو اس کے بے شمار مظاہر کو کھوجنے کی ہرگز بھی کوئی ضرورت نہیں، اسے پیچیدہ یا پرسنل میٹر بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انا تو یہی چاہتی ہے۔ انا کو اسی عمل سے تو محبت ہے، اسے ہمیشہ ہی کوئی ایسی چیز چاہیے جس کے ساتھ یہ خود کو نتھی کر سکے، خود کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، تاکہ یہ اپنے سراب زدہ احساس ذات کو مزید تقویت دے اور اپنے وجود کو قائم رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انا بخوشی مسائل کو گلے لگاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سے اس کی توثیق و تصدیق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے احساس ذات کو، اپنے سینس آف سیلف کو اپنے مسائل سے نتھی کرتی ہے، اپنے مسائل سے شناخت کرتی ہے۔ پریشانیوں سے ان کا سینس آف سیلف نتھی ہو جاتا ہے، جیسے میں بیمار ہوں، میں ناکام ہوں، میں تو کچھ ڈھنگ کا نہیں کر سکتا، میں قریب ہوں، غربت مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی، میں ذہین نہیں ہوں، میں کلاس میں فرسٹ نہیں آ سکتا۔ یہ ساری آئیڈینٹیفیکیشنز مسائل سے ماخوذ شناختیں ہی تو ہیں۔ جب انسان کی انا اس شدت کے ساتھ خود کو مسائل سے نتھی کر لیتی ہے تو ایسا انسان مسائل سے آزادی کی خواہش سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تمنا ہی نہیں کرتا کہ اس کے مسائل ختم ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر یہ مسائل ختم ہو گئے تو اس کی شناخت مٹ جائے گی۔ یہ گویا اس کی آئیڈینٹی ہے، جسے کھونا گویا خود کو کھو دینا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ لاشعوری انا دکھوں کی تخلیق پر اتنی محنت کرتی ہے، کبھی ان سے قطع تعلقی برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ جب ایک بار اس عمل کو جان لیں، یہ سمجھ جائیں کہ لاشعوری مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن، ذہنی شناخت، یقیناً جس میں جذبات بھی شامل ہیں، کیسے کام کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے مزید معلومات اور اس کے مزید مظاہر کو جاننے کی جستجو میں نہ پڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی طرف سے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی مائنڈ ہی کی ایک چال ہے جو انلائٹنمنٹ کو حاصل کرنے کی بجائے آپ کو اس کے بارے میں جاننے کے کام میں مشغول کر دے گی۔ لاشعوری مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کو صرف جان لینا، اسے پہچان لینا کافی ہے۔
सिर्फ उसे जान लेना इतना ताकतवर अमल है कि आप खुद ब खुद उससे दूर हो जाते हैं। ये प्रेजेंस की हालत है, हजूरी की हालत। अब आप लम्हे मौजूद में हाजिर बाश हैं। अब आप दिमाग को कह सकते हैं कि जो है वो है, इसे कबूल करना है और चीजों को सुलझाने के पर्दे में उन्हें मजीद पेचीदा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ एक अहम पॉइंट वाजे करना चाहता हूँ कि ज़हन खुद अपनी जात में कोई फरसूदा या नाकारा टूल नहीं है, ना ही ये बेजाते ही अदम तवाजुन का शिकार कोई आला है, बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये एक हैरत अंगेज इंस्ट्रूमेंट है। ये ज़हन गैर मुतवाजिन, फरसूदा, नाकारा तब होता है जब इंसान इसमें अपनी खुद ही ढूंढते हैं और ये फाश गलती कर बैठते हैं कि इसी को अपना आप समझ लेते हैं। तब माइंड नहीं रहता। माइंड वो इंस्ट्रूमेंट कि जो इंसान का गुलाम था अब इंसान का आका बन गया। ये वो वक्त है कि जब दिमाग अनाई दिमाग बन जाता है, ईगोइक माइंड। उस वक्त ये आपकी हस्ती, आपके होने का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और आपका इस पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। याद रखिए, माइंड बहुत अच्छा खिदमतगार है, बहुत अच्छा सर्वेंट, मगर ये बहुत ही बुरा आका है, बहुत ही